السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبیل اللہ رسول الکریم۔ سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا پہلا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے کے 6 ضمنی موضوعات ہیں۔ اس میں چوتھا ضمنی موضوع احکام۔ پہلے 3 احکام آئے جی آیت نمبر 64 میں سے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ دوسرا ہے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ٹھہرانا، اور تیسرا ہے اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں بنانا۔ اچھا، یہ ہم بڑی کلیئر ہے کہ عبادت بھی ہم کسی اور کی نہیں کرتے، شریک بھی نہیں ٹھہراتے، اور کسی کو رب نہیں بناتے۔ یہ ہے ایک علم کی حد تک، ایک بات کہنے کی حد تک۔ اچھا، عملاً کیا ہو رہا ہے؟ عبادت کہاں ہے؟ عبادت ہے عبد سے۔ عبد کہتے ہیں غلام کو، عبد کہتے ہیں غلام کو۔ ایسے عبداللہ، عبد الرحمن، اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام، رحمان اللہ کا رحمان کا بندہ، رحمان کا غلام۔ عبد کیا ہے؟ اور اسی میں وَخَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جن پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ ہمارا حکم مانے، اور حکم ہر ایک میں عمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ اب جب عبادت نہیں کرنی، ٹھیک ہے، نماز ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، باقی اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے سارا کچھ ہے۔ سر پہلی تو بات ہے کہ ریا کاری نہیں کرنی۔ اس میں کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا۔ یہ اکثر جو ہوتا ہے جی، بڑے باتیں، بڑا کچھ ہو رہا ہے، لمبی تصویریں پھر رہی ہیں، لمبے عمرے ہوئے، تو سارا کچھ ہو رہا ہے اور لوگوں کو دکھانے والا۔ اس سے لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں، جتنی فلائٹیں بھری ہیں اتنی بسیں بھری نہیں ہیں۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ فلائٹ ادھر کو زیادہ مسئلہ ہے، ادھر وہ فرض نہیں ہے عمرہ، یا فرض ہے سارا کچھ۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے یا کسی اور مقصد کی عبادت نہیں کرنی۔ اور اسی عبادت میں جو ہے کہ حکم ماننا ہے۔ اب جو حکم نہیں مانتا وہ کیسا غلام ہے؟ کیا اسے سمجھیں گے کہ یہ غلام ہے، یہ بات مان رہا ہے؟ جو مان ہی نہیں رہا بات کو، جو اسے حکم دیا ہے اسے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، یا مسئلہ ہو رہی ہے وہ نہیں آ رہا، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے، فراڈ پہ فراڈ کر رہا ہے، خرابی کر رہا۔ پہلی بات ہے حکم نہیں مانتا، تو یہ جو حکم نہیں مان رہا ہے یہ عبادت نہیں کر رہا، عبادت نہیں ہے، بندہ نہیں ہے۔ خالی عبادت یہ نماز روزے تک عبادت نہیں ہے، یہ بڑا کھلا لفظ ہے، اور عبادت حل پر مانا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اصل مسئلہ آ جاتا ہے کہ فریاد کرنا، استغاثہ کرنا، پکار کرنا، مدد کرنا۔ آپ فریاد کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، پکار سکتے ہیں زندہ کو جو زندہ موجود ہے۔ غائب جو موجود نہیں، غیر اللہ، اس سے فریاد، استغاثہ، پکار، یہ سب شرک ہے۔ وہ خود کچھ نہیں کر سکتا، آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا جو موجود نہیں ہے۔ کہاں ہے، کیا ہے، کیسے ہے، یہ جو موجود ہے اور پتہ کرتا ہے اور پھر پہنچتا ہے اور یہ طرح مشرو کو جائے حاجت روائے، یہ کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک اللہ ہے جو کچھ ہے، یا نعبد و ایاک نستعین۔ غیر اللہ جو موجود نہیں ہے، جو فوت شدہ ہے، یہ وہ غیب ہے، وہ کسی کا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس کو پکارنا ہے، اس سے فریاد کرنا، اس سے استغاثہ کرنا، اس سے مدد کی امید رکھنا، اس کے نام پہ نظر نیاز دینا، یہ سب اس کی بات میں آتا ہے، یہ سارا شرک میں آتا ہے۔ اس کی ہم نے احتیاط کرنی ہے، اس پہ ہم نے اچھا۔ اور تیسرا، اللہ کے ساتھ کسی کو رب نہیں بنانا۔ اب رب تو کوئی نہیں بناتا، سب کہتے ہیں اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی پالنہار ہے، اللہ ہی پروردگار ہے، اللہ ہی پیدا کیا، اللہ کیا۔ اب رب وہ ہے جس کا حکم مانا جائے۔ جو رب کون ہے؟ جس کا حکم مانا جائے۔ جس کا حکم نہیں مانتے وہ کس بات کا رب ہے؟ اس میں نا آیت جو ہے، اس میں دیکھیے گا کہ سورہ توبہ کی آیت جی 31 نمبر، یہ آیت اتنی، اس میں اللہ نے کہا ہے کہ ٹھہرا لیا انہوں نے اپنے عالموں کو اور درویشوں کو۔ یہ بنی اسرائیل میں سے نصارہ کی بات ہو رہی ہے۔ خدا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا خدا ٹھہرا لیا، والمسیح ابن مریم، اور مسیح کے بیٹے مریم کو بھی۔ اللہ کے کو یہ حکم ہوا تھا کہ بندگی کرے ایک معبود کی، اور اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہے۔ اب یہ آیت نازل ہوئی جب کہ انہوں نے درویشوں کو، معلوموں کو اور مسیح کو رب ٹھہرا لیا، بابن رب ٹھہرا لیا۔ تو عیدی بن حاتم صحابی حاتم کے بیٹے تھے، عیدی بن حاتم نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی وسائی تھے، انہوں نے کہا جی ہم نے تو کبھی ان کو اپنا نہیں مانا، عالموں کو، درویشوں کو رب نہیں مانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اس کا حکم مانتے تھے کہ اللہ کا حکم مانتے تھے؟ اگر جی جو ہمیں وہ کہتے تھے وہ مانتے تھے، اگر اللہ کا حکم پتہ بھی ہے نہیں تو ہم ان کی مرضی پہ چلتے تھے۔ اگر تو اور رب کیا ہوتا ہے؟ رب وہ جس کا حکم مانے۔ یہی آئے اس آیت کو دیکھیے گا، یہ 31 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی۔ تو انہوں نے کیا عالم و درویشوں کو، ابھی بھی کیا ہے تو اللہ کا حکم، اللہ کا حکم کیا ہے؟ قرآن ہے، اور اس کے عمل کیسے کرنا ہے وہ سنت ہے۔ یہاں پہ یہ بات بڑی کلیئر آ رہی ہے، اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں بنانا۔ پھر یہ چوتھا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام سنوں پر مکمل ایمان لانا ہے کہ ہمیں نہیں پتا 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، کتنے آئے ہیں۔
اچھا ان میں سے 20-30 کے علاوہ ہمیں نعت کسی کے نہیں آتے، زمانے کا نہیں پتہ، باقی کچھ نہیں پتہ، لیکن ہم سب پر غائبانہ ایمان لاتے ہیں، کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے، ہمیں پتہ نہیں سب کچھ، تو سب پر ایمان لانا ہے اور مکمل ایمان لانا ہے۔ اسی لیے یہ جو قرآن کو جلاتے ہیں، توہین رسالت کرتے ہیں، رسل توہین کرتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں کر سکتے، ہم انجیل کو نہیں جلا سکتے، ہم حضرت موسیٰ ہمارے لیے وہ پیغمبر ہے، ٹھیک ہے، ان کی شریعت ساقط ہوگی لیکن ہمارے لیے بھی پیغمبر ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ دوبارہ نازل ہوں گے اور انشاءاللہ وہ آگے علیحدہ بات ہے، اور اسلام پر ہوں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔